انسان بحیثیت مخلوق ظاہری اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہم سب سمجھتے ہیں وہ کیا ہے، ہم جانتے بھی ہیں اس کی 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 2 ہاتھ ہیں، پیٹ ہے، 2 لاتیں ہیں۔ مگر جہاں اس کی ذہن کی بات آتی ہے، جہاں اس کے دل کی بات آتی ہے، جذبات کی بات آتی ہے، نظریات کی بات آتی ہے، اس کے دل سے گزرنے والے افکار، خیالات اور اس کی سوچ کی بات آتی ہے، اس کی بہت سی کمپلیکسٹیز ہیں، بہت پیچیدگیاں بھی ہیں۔ اس لیے انسان کو سمجھنے کے لیے خالق کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے علاوہ دنیا میں اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ انسان جان سکے کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ کون ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، اور اس زندگی میں اس کے ساتھ گزرتے ہوئے جو بھی حالات پیش آ رہے ہیں اس کے پیچھے ما فوق الفطرت اور ما تحت الفطرت اسباب کون کون سے ہیں۔ جہاں انسان کو سمجھنے کی بات آتی ہے وہاں انسان کے علم کے حوالے سے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ علم انسان کی نیت بنتا ہے اور نیت انسان کی عمل کی شکل اختیار کرتا ہے۔ عمل سے پہلے وہ قصد اور عزم کی وادیوں میں جاتا ہے اور پھر وہاں سے عمل پروڈیوس کرتا ہے، پھر اس عمل کے بعد انسان کو نتائج ملتے ہیں، پھر نتائج کا وہ محاسبہ کرتا ہے، پھر محاسبے کے بعد پھر علم بناتا ہے اور پھر اس علم کے بعد وہ نیت بنتی ہے، نیت پھر ارادہ بنتا ہے، ارادہ قصد، قصد عزم، عزم پھر عمل اور عمل پھر نتائج اور نتائج پھر محاسبہ۔ انسان کے اس پروسیس کے اندر جہاں سے اس کو علم آتا ہے جو خارج میں سے ہے، اور جہاں پہ اس کا علم پروسیس ہوتا ہے، اینالائز ہوتا ہے، ریزن ہوتا ہے، ریشنلائز ہوتا ہے، وہ اس کا دل ہے، اس کا قلب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے الا وحی القلب، دل کا خیال رکھنا۔ اس پروسیس کے اندر جو سب سے مشکل اور جو سب سے زیادہ ضروری اور اہم سلسلہ ہے وہ ہے غور و فکر، تفکر، تدبر، تذکر، علم کو راسخ کرنا۔ علم اگر دل کی وادیوں سے آیا اور گزر گیا دیکھنے، سننے، محسوس کرنے سے اپنی حس سے، اور اس نے گھر نہیں کیا دل کے اندر صحیح طریقے سے، اور اس نے انسان کے جذبات، اس کی محبت، اس کی امید، اس کا غضب، اس کا غصہ، اس کی جیت ہار، دنیا، اللہ، یہ کائنات اور اپنے بارے میں اور زندگی کے سفر کے بارے میں اس نے وہ معلومات کو درست نہیں کیا جو ٹھیک ہے اور اس کو باہر نہیں کیا جو غلط ہے، تو انسان مزید پستیوں اور گہرائیوں اور اندھیروں میں ڈوبتا چلا جائے گا۔ اور دوسرا مسئلہ اس علم کا یہ ہے جو انسان کے سینے میں ہے، جو غور و فکر سے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ راسخ ہی تب ہوتا ہے، یہ ایک اونٹ کی مانند ہے جو نخیل سے اپنے آپ کو چھڑا کے بھاگتا ہے۔ اس کو پکا کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے اور تبھی جا کے یہ یقین کی شکل اختیار کرتا ہے، شکوک سے آزاد ہوتا ہے، شبہات سے آزاد ہوتا ہے، اور اس کی محنت کرنے میں اور اس کے عزم اور ارادے میں وہ طاقت ملتی ہے اندر کی دنیا سے جو جسم کی ظاہری حیثیت اور طاقت کو ضرورت بھی ہے۔ لیکن انسان جب غافل ہوگا، کاہل ہوگا، سست ہوگا اور فضول شغل کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھے گا تو ظاہری بات ہے وہ علم جو اسے آیا ہوتا ہے وہ اس کے دل میں گھر نہیں کر پاتا۔ اس لیے تو آج ہم یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی باتیں، ہمیں دین سمجھ نہیں آتا، ہمیں یہ مقصد سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں یہ جزا سزا کا سلسلہ سمجھ نہیں آتا، ہمیں اللہ کی باتیں شاید سمجھ نہیں آتی، نعوذ باللہ من ذالک، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ظاہر بہت سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ ظاہر تو لوگوں کا بہت سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اس کے اوپر تو دل کی ساری محبتیں، امیدیں، خوف اور جذبات اور پورا پریشر لگا ہوا ہوتا ہے اس دنیا کو سمجھنے میں۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، مگر جو ان پوری دنیا کے پیچھے باطن میں چھپی حقیقت ہے اور اس کائنات کے بعد جو آخرت ہے، جو اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جو اجتہاد کر کے آتی ہیں، غور و فکر کر کے آتی ہیں، اس میں انسان سستی اور کاہل ہے اور جلدی اپنی سوچ کو سرسری چیزوں پر لے جاتا ہے جو سرسری نفع دیتی ہیں۔ اس لیے انسان ان کے بارے میں تو بڑا پختہ ہے جو اسے دکھتی ہیں، سامنے محسوس ہوتی ہیں، مگر وہ جو غیب ہیں، الذین یؤمنون بالغیب کے مصداق میں آتی ہیں، اس سے غافل بھی ہے اور نہ اس کے حوالے سے اس کے دل کے اندر وہ پختگی اور وہ اچھے خیالات بھی نہیں آتے۔ تو آج یہ شک شبہات اور یہ دل لگی جو نہیں دین سے بن پاتی، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم ٹائم نہیں دیتے، ہم وقت نہیں لگاتے، ہم سوچتے نہیں ہیں۔ علم کو نیت، نیت کو محبت، محبت کو امید، امید سے جڑا خوف، خوف سے جڑی جہنم، امید سے جڑی جنت، ان سب سے جڑا اللہ سبحانہ و تعالی، یہ مخلوق، اس میں گزرتا سفر، اس میں تکلیفیں، ان کے مائکرو میکرو کینوسز، یہ سب چیزوں کے اوپر اگر ہم بیٹھ کے غور و فکر نہیں کریں گے اور ایک بھیڑ چال کی طرح بھاگتے جائیں گے صرف 4-5 اشیاء جو زندگی کے اندر سکسیس اور جیت کا نام دے دی گئی ہیں، تو انسان سے، مسلمانوں سے پھر آج کیا پروڈیوس ہوگا؟ اس کے بالمقابل دوسری دنیا اور دوسری تہذیبوں کے اندر جہاں فقدان تو ہے زندگی کے معنی دینے میں،
जहाँ फुकदान तो है जिंदगी को एक रिसोर्सफुल, एक स्पिरिचुअल और रूहानी माना देने में, लेकिन तफक्कुर तदब्बुर के बाब के अंदर जिस भी हद के अंदर उन्होंने मेहनत की, आज वो उस मकाम तक पहुंच चुके हैं। मुसलमान आखिरत और दुनिया, मादी और हिस्सी, रूहानी जिस्मानी, हर एलिमेंट के ऊपर अगर तफक्कुर करें, गौर व फिक्र करें, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस के साथ वक्त ज़ाया ना करें, जिस्म ज़ाया ना करें, रिसोर्स ज़ाया ना करें, ताल्लुक बिल्लाह ना ज़ाया करें, तो वो जल्द उस मकाम पे पहुंच जाएंगे जिधर कौमों को हजारों साल लग गए और हमने कुछ ही सालों के अंदर और कुछ ही दिहाइयों में अपने इल्म और अमल का लोहा मनवा लिया था। अल्लाह ताला मुसलमानों को दुनिया के अंदर यकीन, इस्तक़लाल, दवाम और तरक्की अता फरमाए और आखिरत में भी अल्लाह का कुर्ब और जन्नत नसीब फरमाए।